وقال لهم نبیہم، اور کہا لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، قد یقیناً، بعثا بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، مقرر کیا ہے، لکم آپ کے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ کے طور پر، حاکم کے طور پر۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ پر طالوت کو بحیثیت حاکم کے مقرر کر دیا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انا، کیسے ہے، کیوں کر ہے، انا یکون، کیوں کر ہوگی، لہو اس کے لیے، الملک، بادشاہت، انا یکون، کیسے ہو گئی، لہو اس کے لیے، الملک، بادشاہت، حاکمیت یا حکومت، علینا ہم پر، اس کو کیسے ہم پر حکومت مل گئی۔ یہ اعتراض کر دیا کہ طالوت کو علینا ہم پر حکومت دے دی گئی، بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ وَنَحْنُ، اور حالانکہ، وَنَحْنُ حالانکہ ہم، واو حالانکہ، نحن ہم، حق کو زیادہ حقدار ہیں، بالملک حکومت کے، بادشاہت کے، منہ طالوت سے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہت اور حکومت کے ہم طالوت سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں جی؟ ولم، اور نہیں، یعطا دیا گیا، سعاتن کچھ زیادہ، وسعت، من المال مال کی، ولم یعطا، اور طالوت کو نہیں دی گئی، سعاتن وسعت، کشادگی، من المال مال سے، طالوت کے پاس مال نہیں ہے، وہ سرمایہ دار نہیں ہے۔ قال، تو نبی نے کہا، قال، تو نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفاہ، خود چن لیا ہے اس کو، مصطفیٰ کا معنی مصطفیٰ، مجتبیٰ، چنا ہوا۔ تو جب یہ اعتراض کیا انہوں نے، تو نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفاہ، خود چن لیا ہے طالوت کو، علیکم، تم پر، خود مقرر کیا ہے تم پر، وزادہ، اور زیادہ عطا کیا ہے اس کو، بسطتاً، کشادگی میں، فی العلم، زادہ بسطتاً، اور اسے اچھی خاصی وسعت دی گئی ہے، اسے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، اللہ نے اس کو وافر مقدار میں علم اور جسمانی ساخت عطا کی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یؤتی، عطا کرتا ہے، دیتا ہے، عنایت کرتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہت، اپنی طرف سے حکومت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یؤتی ملکہ، اپنی بادشاہت عنایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واسع، وسیع ہے، علیم، بہت علم والا ہے۔ یہ واسع علیم، بہت وسیع علم والا ہے۔
پچھلی آیت میں آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ کچھ لوگ جو اپنے گھر بار ملک علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے، ان کے علاقے پر دوسرے لوگ دشمن غالب آ گئے، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ کوئی بادشاہ مقرر کرو ہم پر، اس بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم دشمن سے لڑیں اور اپنا ملک بھی واپس لیں، اپنا علاقہ بھی واپس لیں، اور اپنے بیوی بچے بچیاں جو غلام اور لونڈی بن گئے ہیں، قیدی بن گئے ہیں، ان کی دسترس میں ہیں، ان کی قید میں ہیں، ہم وہ آزاد کروائیں۔ وقد اخرجنا، اور انہوں نے کہا تھا، نبی نے پوچھا کہ ایسا نہ ہو کہ جہاد نہ کرو، پھر انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا ہو گیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ملک سے، اور بیٹوں سے بھی ہمیں نکال دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ملک بھی واپس لینا ہے اور اپنے قیدی بھی واپس لینے ہیں۔ تو نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بادشاہ مقرر کر دی۔ پچھلی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علاقے کے لیے، ملک کے لیے لڑنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ شرعی جہاد ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم ضرور جہاد کریں گے، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ہم گھر واپس لیں گے۔ تو اپنا وطن واپس لینا اور قیدیوں کو چھڑانا، یہ دو عظیم مقصد تھے ان کے جہاد کے۔ اللہ رب العزت نے برحال ان کو عنایت کیا، آگے جو آیات میں آ رہا ہے، بادشاہ اس کے ساتھ انہوں نے مل کر جہاد کیا، مگر تھوڑے لوگوں نے، جیسے پچھلی آیت میں گزرا، تھوڑے لوگوں نے جہاد کیا، اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا، اللہ نے ان کو فتح عطا کی، اور انہوں نے اپنا ملک بھی واپس لیا، اپنے قیدی بھی واپس چھڑا لیے۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے، عظیم قوت ہے، اور عروج کا وہ راستہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کامیابی اور کامرانی کا یہ ضامن ہے، ضامن ہے یہ کامیابی اور کامرانی کا۔ اور جہاد کے ذریعے اللہ ضرور بضرور مدد کرتا ہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، جیسے اس آیت میں ہوا۔ اب ان کے مطالبے پر اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو اگلی آیت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا، ان کے نبی نے فرمایا، جو بھی اس وقت ان کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے مطالبے پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس پر انہوں نے دو اعتراض کر دیے۔ بنی اسرائیل کے اعتراضات آپ جانتے ہو، کسی ضد، تعنت، ہٹ درمی، خواہ مخواہ کے اعتراضات، ہاں جی، خواہ مخواہ کے اشکالات۔ پیچھے گائے کے حوالے سے گزرا نا، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، صفات کیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے بھائی کرو گائے، کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ آخر سوال کر کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ یہاں بھی جب انہوں نے کہا کہ بادشاہ مقرر کرو، نبی نے دعا کی، اللہ نے کہا طالوت بادشاہ ہے۔ اب دو اعتراض کر دیے قوم نے۔ پہلا یہ اعتراض کیا کہ انا یکون لہ الملک علینا، اس کو ہم پر بادشاہت مل گئی، حکومت مل گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ انا یکون لہ، یہ ہو کیسے گیا؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نحن احق بالملک منہ، ہم اس سے طالوت سے بادشاہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اس وقت کے سرمایہ داروں نے، سرداروں نے کہا، وڈیرے لوگوں نے کہا، جو وڈیرے تھے، اپنے آپ کو وڈیرے سمجھتے تھے، سردار سمجھتے تھے، دولت مند تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی،
ہم اس سے بادشاہ کے زیادہ حقدار ہیں. ہمیں تو امید تھی کہ اللہ ہم میں سے کسی کو مقرر کر دے گا، ہمارے میں سے کسی سردار کا نام لے لے گا. یہ تو سردار نہیں بن سکتا ہمارے اوپر، اس کو بادشاہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ خاندانی سرداری تو ہمارے اندر ہے. ہمارے فلاں میں فلاں 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 قبیلے کے جو لوگ جو سردار ہیں، یہ نسل در نسل سردار چلے آ رہے ہیں. اور یہ جو طالوت ہے، اس کا تو کوئی بڑا سردار گزرا ہی نہیں. نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ وڈیرا تھا، نہ سردار تھا. پہلا اعتراض تو یہ ہے، یہ خاندانی کسی وڈیرے سردار نواب کا بیٹا نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ولم یوتا ساعت من المال، یہ سرمایہ دار نہیں ہے، یہ دولت مند نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے. یہ دو معیار تھے اس زمانے میں بادشاہت کے. آپ قرآن کریم میں سے آئے گا، یہ بھی آئے گا انشاءاللہ، دیکھتے چلے جانا. تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور فرعون کے زمانے میں اور اس سے پہلے اس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیات پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی اعتراض ہوا تھا کہ یہ قریش ہاشمی خاندان کا ایک یتیم بچہ کیسے ہم پر حکومت اس کو مل گئی، نبوت مل گئی، بادشاہت مل گئی، عظمت مل گئی. پہلا اعتراض یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس کے پاس مال دولت نہیں. فرعون نے بھی یہ اعتراض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا. کتنے نبی آئے، تقریباً انہوں نے ان کی نبوت کو ٹھکرانے میں یہی اعتراض کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی بہت مشہور و معروف ہو، کوئی شخصیت نہیں ہو کہ کوئی نواب ہو، نواب کی اولاد ہو، کوئی وڈیرے ہوں، کوئی سردار ہو، کوئی شہرت آپ کی ہو اور ڈنکا بجتا ہو. دوسری بات ہے مال بھی نہیں کہ مال کے ذریعے لوگوں کو خرید کر اپنے قریب کریں، مال کے ذریعے اپنے جماعت کو بڑھائیں، افراد کو بڑھائیں، تعداد کو بڑھائیں، لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں مال کے ذریعے. یہ تو کنگال ہے. یہ اعتراض ہوا. پہلا یہ کہ یہ کوئی غیر معروف ہے، مشہور و معروف شخصیت کو نواب کا بیٹا نہیں، خاندانی. نمبر دو، کنگال. اور یہ خالق کائنات مالک و ارض و سماوات کی سنت ہے، سنت اللہ التی سننا ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا ولم تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت، حکمت، فیصلہ بالکل ذہن کے الٹ ہوتا ہے. یہودی کہاں سے ہجرت کر کے خیبر آئے اور مدینہ آئے کہ نبی، وہ آخری نبی اس جگہ مبعوث ہوگا اور وہ ہم میں سے ہوگا. اسحاق علیہ السلام کے وہ آگے قریش سے اسماعیل علیہ السلام حسد من عند انفسہم، اللہ فرماتے ہیں حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ایمان لانے سے انکار کر دیا. کچھ نہیں رہا، صرف حسد کہ ہمارے خاندان سے نبی کیوں آخری نبی مبعوث ہوا، کیوں نہیں مبعوث؟ یہ اسماعیل علیہ السلام مکہ سے کیوں مبعوث ہوئے؟ ہم تو پتہ نہیں کہاں سے سارے خاندان اس امید پر ہجرت کر کے خیبر آئے، مدینہ آئے کہ ہمارے میں سے تاکہ یہ نبی مبعوث ہو اس سرزمین میں. اور یہاں بھی دیکھ لو یہ اعتراض. اور آج بھی یہی معیار ہے حکومت، حاکم بننے کے لیے، حکمران کے لیے یہی معیار ہے. ایک تو خاندانی طور پر یہ حکومت چلتی آ رہی ہے، جیسے زرداری اور نواز شریف کی چلتی آ رہی ہے، خاندانی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دولت ان کے پاس ہونی چاہیے، جس کو چاہیں خرید لیں، جس کو چاہیں گرا دیں. 25 30 40 کروڑ روپیہ فی بندے کا یہ قیمت لگاتے ہیں، خریدتے ہیں یہ. اور یہ بالکل واضح آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ لوگ بندوں کو، وزیروں کو، سینیٹروں کو، عام لوگوں کو خریدتے ہیں
سمجھ آئے گی جتنا اس کا عہدہ بڑا اتنی اس کی قیمت بڑی۔ ویسے قرآن مجید چھاپنے کے لیے پاکستان حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، بالکل یہی وہ گھسا پٹا اعتراض بنی اسرائیل سے پہلی کی قوم ہے، اور انہوں نے بھی کہ ہم پر اس کو بادشاہ نہیں ہو سکتی کہ یہ کسی بڑے سردار وڈیرا اور کسی خاندانی سردار نواب کا بیٹا نہیں طالوت، اور نمبر 2 ولم یؤت سعۃ من المال، مال کی وسعت نہیں ہے، اور اللہ نے کسی نبی کو مال نہیں دیا۔ جتنے نبی دنیا میں، لاکھوں نبی، مال نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، قارون فرعون کو دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اما جان قسم کھا کے فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کئی دن تک، بلکہ مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ سید الانبیاء کے گھر کی کیفیت ہے۔ شاگرد نے پوچھا اما جان کھاتے کیا تھے؟ قالت الاسودان، 2 سیاہ چیزیں، کھجور مل گئی کھا لی، اوپر سے پانی پی لیا، یہی ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ عورت آئی 2 بچیاں لے کر، آپ نے بارہا واقعہ سنا ہے، بچیاں میری بھوکی ہیں اما جان کچھ دو، تلاش بسیار کے بعد ایک کھجور ملی، وہ دی اس عورت نے توڑ کر، کھجور کے 2 حصے کر کے ایک اس بیٹی کو دے دیا، ایک اس کو خود کچھ نہیں کھایا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خندق کھودتے ہوئے بھوک سے نڈھال ہو کر کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ سب کو پیسے دے کر کھدائی کر دے، خندق کی بندے بلاؤ۔ کیوں اللہ نے نبیوں کو مال نہیں دیا؟ مال بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اللہ نبیوں کو دیتا۔ اچھا دوسری بات ہے کہ اگر نبی مال دے کر خرید لیتے نا، ذرا سی آزمائش آتے تو بندے تتر پتر ہو جاتے۔ یہ جو دودھ پینے والے مجنو ہوتے ہیں نا، یہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ زر خرید جو لوگ ہوتے ہیں یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، ذرا سی آزمائش تکلیف پر فوراً سائڈ پر ہو گئے، اور جو محنت مشقت کر کے بھوک پیاس کر کے اخلاص کی بنیاد پر نبیوں کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ، امیر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہ مشکل ترین وقت میں بھی ساتھ دیتے ہیں، مفاد پرست نہیں ساتھ دیتے۔ اس لیے اللہ نے کسی نبی کو مال نہیں دیا کہ مال دے کر یہ اپنی امتیوں کو خریدے، کل مشکل وقت آئے بھاگ جائے۔ تو بہرحال قالا، اچھا اب اس کے 3 جواب اللہ نے دیے ہیں، نبی کو سمجھایا، نبی نے آگے سے دیے۔ تو تمہارا اعتراض یہ ہے کہ یہ کسی نواب وڈیرے سردار کا بیٹا نہیں، اس لیے حکومت ہم پر نہیں ہو سکتی، ہم زیادہ حقدار ہے۔ نمبر 2 اس کے پاس مال نہیں۔ اس کا جواب قالا، نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بھائی جان اعتراض نہ کرو، اشکال نہ کرو، اب یہاں چوں چرا اگرچہ مگرچہ لیتا لعلہ نہ کرو، اب اطاعت کرنی پڑے گی، اس کو بادشاہ ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ نے خود چنا ہے، تم نے نہیں چنا، میں نے نہیں چنا، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ مصطفیٰ کا من منتخب، مقرر، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، میں نے انتخاب نہیں کیا، آپ نے انتخاب نہیں کیا، ہماری نمبر 1۔ اور اللہ کے انتخاب پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 نمبر 2 کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تم کہتی ہو اس کے پاس مال نہیں، اللہ نے اس کو 2 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ایک علم ہے اور ایک جسمانی ساخت اور قد و کانٹ ہے، اور اس کے بہادری اور جرت ہے، دلیری ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ رب العزت نے اس کو عنایت کی ہیں، اور اللہ نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تم مال سے، تمہارے پاس مال تو ہے، علم نہیں، اس کے پاس مال نہیں، اللہ نے علم دیا ہے، علم کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ فتح حاصل کرے گا، جنگ لڑے گا، جہاد کرے گا، فیصلے کرے گا، قیادت کرے گا، علم کی بنیاد پر، اور اللہ اس کو فتح دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہادر ہے، دلیر ہے، یہ شجاع ہے، بزدل نہیں ہے، جسمانی طور پر کمزور نہیں ہے۔
دو چیزیں اللہ نے اس کو بڑی عنایت کی ہیں، اور جہاد کے لیے، حکومت کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک علم ہو کہ حکومت کیسے کرنی ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اہلیت ہو، اور نمبر دو جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو۔ تیسرا اعتراض کا جواب نبی نے دیا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ باقی رہا بادشاہ بنانا اور نبوت دینا اور حکومت دینا، ذمہ داریاں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ تمہاری ہے ہی نہیں۔ اللہ جسے چاہے دے دے، تمہیں اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں، نہ تم سے اللہ نے پوچھا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، من یشاء، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے اس کو دیا ہے، تمہیں اعتراض کا حق نہیں۔ اللہ کی رضا پر تم راضی رہو، اللہ کی مشیت ارادے پر تم قناعت اختیار کرو، راضی رہو، بس اب اعتراض نہیں کرنا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع علم والا ہے، اللہ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ وسیع علم والا ہے۔ لہذا اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر تمہارے اس مطالبے پر طالوت کو نبی مقرر کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے، اور یہ بندہ اس حکومت کا اہل تھا، حقدار تھا، اور اللہ اس کو یہ بہترین انداز سے تم پر حکومت کرے گا اور تمہاری قیادت کرے گا، تمہیں لے کر اللہ کے راستے میں لڑے گا، اللہ کامیابی دے گا۔ یہ اللہ کو پہلے پتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے علم کی بنیاد پر۔ ماشاءاللہ آج سے 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید پڑھے نا، ایسے ثابت ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت نے نا پاکستان کے حالات کو یا گزشتہ دنوں میں جو حادثات پیش آئے ان کو مد نظر رکھ کر یہ آیت اتاری ہے۔ یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آیت اب اتری ہے، حتیٰ کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے محسوس ہوتا ہے جب حدیث گہرائی سے آپ پڑھیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، غور و فکر تدبر کے ساتھ، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی یہ خطبہ دیا ہے، یہ آج ہی ہمیں یہ خطبہ دی ہے، آج ہی ہمیں تنبیہ کی ہے، آج ہی ہمیں نصیحت کی ہے۔ یہ ہمارے حالات کے مطابق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ کروڑ سال بعد، 10 کروڑ سال، 20 کروڑ سال بعد کیا ہوگا، کیسے حالات آئیں گے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت عطا کی ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا نبی کے فرمان کی یا عمل کی صورت میں ہو۔ تو اس ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل بھی نبوت ہے، وہ وحی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بہت بعد میں معاملات آنے تھے اس کا حل بھی اپنے نبی کے ذریعے اسی وقت کروا دیا، اور اعتراضات کے جوابات، اشکالات کے جوابات، مسائل کا حل آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یا عمل سے کروا دیا۔ اللہ دین کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔